سابق سوویت یونین یعنی روس کی تقسیم کے بعد آزادی حاصل کرنے والی وسطی ایشیائی ریاستوں میں سے ترکمانستان وہ جمہوریہ ہے جہاں اس کے دارالحکومت اشخاباد سے 260 کلومیٹر دور ایک بہت وسیع و عریض صحرائی گڑھے میں، جس کے نیچے قدرتی گیس پائی جاتی ہے، گزشتہ 50 سال سے ایسی زبردست آگ لگی ہوئی ہے جس سے اس گڑھے کی گہرائی اور اس میں لگی آگ کی شدت کی وجہ سے جہنم یا دوزخ کا دروازہ یعنی گیٹ وے ٹو ہیل کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، اردو میں استعمال ہونے والا لفظ دروازہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی کو ترکمانی زبان میں درویزے کہا جاتا ہے، اور جس جگہ یہ گڑھا واقع ہے اس کے قریب جو دیہات کی کونسل ہے اس کا نام درویزے ہے۔ اسی وجہ سے اس گڑھے کو مقامی لوگ جہنم کا دروازہ کہتے ہیں، جو اب دنیا بھر میں مقبول ہو چکا ہے۔ ترکمانستان کے 70% حصے پر صحرائے قراقم پھیلا ہوا ہے۔ 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط اس صحرا کے شمال کی طرف یہ گڑھا واقع ہے۔ 70 میٹر چوڑے اور 30 میٹر گہرے اس گڑھے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے آگ سلگ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اس سے نکلنے والی قدرتی گیس میتھین ہے۔ 1971 کی بات ہے کہ اس دور کی ریاست سوویت یونین یعنی روس میں ماہرین زمین سے توانائی کے قدرتی وسائل کے حصول کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ جس جگہ یہ کھدائی کی جا رہی تھی اس کے نیچے زمین میں غاروں کی طرح کا کھوکھلا پن تھا۔ بہت گہرائی تک کھدائی کے دوران زمین کی مقابلتاً باریک بالائی تہہ، جو ایک طرح سے اس غار کی قدرتی چھت کا کام دیتی تھی، بیٹھ گئی تھی، اور وہاں 70 میٹر چوڑا اور 30 میٹر گہرا ایک قدرتی گڑھا بن گیا تھا۔ ان گڑھوں سے میتھین کے اخراج کا خطرہ تھا جو فضا میں تحلیل ہو سکتی تھی۔ اسے روکنے کے لیے ماہرین ارضیات نے ان میں سے ایک کو آگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں میتھین ختم ہو جائے گی اور آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ ترکمانستان کے ماہرین ارضیات کے مطابق یہ بڑا گڑھا دراصل سن 1960 کی دہائی میں بنا تھا، لیکن اس میں آگ 1980 کی دہائی میں لگی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت سوویت یونین کے پاس قدرتی گیس یا ایندھن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر سال 7 لاکھ کیوبک میٹر قدرتی گیس پیدا کرتا تھا۔ ایسے میں عین ممکن ہے کہ گیس کو جلا دینا ان کے لیے ایک قابل عمل تجویز ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک ہر سال 15,000 سے 16,000 کیوبک میٹر قدرتی گیس استعمال کرتا تھا، لیکن اس کا 4 گنا جلا کر ختم کر دینا سوویت یونین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عقلی طور پر اسے پائپ لائن کے ذریعے منتقل کرنے کے بجائے انہوں نے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ قدرتی گیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں یہاں بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کرنا پڑتا۔ 2013 میں نیشنل جیوگرافک چینل کے لیے بنائے جانے والے پروگرام کے دوران ایک ٹیم ترکمانستان کے اس علاقے میں پہنچی۔ جارج کورینس اس ٹیم کے رکن تھے۔ وہ یہ جاننے وہاں گئے تھے کہ اس گڑھے میں مسلسل جلتی آگ دراصل کب شروع ہوئی۔ کورینس کی تحقیقی ٹیم میں شامل مائکرو بایولوجسٹ اسٹیفن گرین کہتے ہیں کہ میتھین کو ماحول میں بے قابو چھوڑ دینا ایک برا خیال ہے اور اسے جلانے کا فیصلہ قابل فہم ہے۔ اس گیس کو بے قابو چھوڑنا بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ اب جب تک آگ لگی رہے گی میتھین گیس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ورنہ وقتاً فوقتاً وہاں کسی بڑے دھماکے کا خطرہ رہتا۔ یہ درست ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس چھوڑنا نقصان دہ ہے، لیکن میتھین گیس کو فضا میں چھوڑنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ عراق، ایران اور امریکہ جیسے کئی ممالک میں بھی اسے فضا میں چھوڑنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے مطابق میتھین زمینی سطح پر فضائی آلودگی اور گرین ہاؤس گیس کی تشکیل میں بنیادی معاون ہے، جس کی وجہ سے ہر سال 10 لاکھ قبل از وقت اموات ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اب تک کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکا ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق یہ میتھین پھیلانے والا گڑھا
ترکمانستان کے مشہور اور بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک بن چکا ہے اور یہاں ہر سال تقریباً 6,000 سیاح آتے ہیں۔ اس لیے سن 2018 میں ترکمانستان کے صدر قربان کلی بردی محمدوف نے اس سے باضابطہ طور پر شائننگ آف قراقم کا نام دیا تھا۔ ماہرین کا اس وقت کا تجویز کردہ خیال کہ گڑھے سے خارج ہونے والی گیس کو اگر آگ لگا دی جائے تو چند ہفتوں بعد خود بخود ہی بجھ جائے گی، درست ثابت نہ ہو سکا، اور چند ہفتوں کا وہ ممکنہ عرصہ آج نصف صدی گزرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہوا، اور نہ ہی اس آگ کے خود بہت مستقبل قریب میں کسی وقت بجھ جانے کی امید ہے۔ ترکمانستان کے صدر نے ماہرین کو دوبارہ یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح لیکن اس گیٹ وے ٹو ہیل کو یعنی جہنم کے دروازے کو اب بند کر ہی دیں۔ ترکمانستان دنیا بھر میں قدرتی گیس کے چوتھے سب سے بڑے ذخائر والا ملک ہے، اس لیے اس ملک کی معیشت کا بہت زیادہ حد تک انحصار قدرتی گیس کی برآمد سے ہونے والی آمدنی پر ہی ہے۔ صدر قربان علی بردی محمدوف نے اس آگ کو بجھانے کا پہلا حکم 2010 میں دیا تھا، تب بھی یہ کوششیں ناکام رہی تھیں۔ کینیڈا کے 44 سالہ عالمی شہرت یافتہ مہم جو جارج کورینس سن 2013 میں نیشنل جیوگرافک چینل کے ایک شو کے لیے اس دوزخ کے دروازے کے اندر جانے والے پہلے شخص تھے۔ نیشنل جیوگرافک کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کورینس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس گڑھے میں جانے کے لیے حکام سے اجازت اور تیاری میں 2 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ ان کا مقصد گڑھے کے اندر سے مٹی کے نمونے حاصل کرنا بھی تھا تاکہ اس پر تحقیق کی جا سکے اور معلوم کیا جا سکے کہ کیا اس گرم ماحول میں بھی کوئی زندگی پائی جاتی ہے، جس سے ہمیں زمین کے علاوہ دوسرے گرم سیاروں پر زندگی کی موجودگی کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔ جارج کورینس نے اس گڑھے کی سیر کرنے کے بعد دنیا کو بتایا کہ اس گڑھے کا درجہ حرارت 1000 درجہ سینٹی گریڈ ہے۔ جارج اس گڑھے میں 100 فٹ نیچے تک گیا اور اس کی سطح پر کچھ دیر تک چلتا بھی رہا۔ اس نے تپش سے بچانے والا لباس پہن رکھا تھا اور ماسک کے ذریعے آکسیجن لیتا رہا۔ جارج دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے اس گڑھے کی سیر کی۔ وہ گڑھے میں تقریباً 15 منٹ تک گھومتا رہا اور اس نے وہاں سے مٹی کے کچھ نمونے بھی اکٹھے کیے جن کے تجزیے سے ایک حیران کن انکشاف ہوا کہ اتنے زیادہ درجہ حرارت کے باوجود اس جگہ پر بیکٹیریا موجود تھے۔ جارج کا کہنا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں ایک بھونا ہوا آلو ہوں۔ جارج نے کہا کہ گڑھے میں جانے سے پہلے سب کچھ غیر یقینی تھا اور کئی طرح کے سوال تھے کہ یہ گڑھا پیندے میں کتنا گرم ہوگا، وہاں موجود ہوا سانس لینے کے قابل ہے یا نہیں، جن رسیوں کی مدد سے لٹک کر اندر جائیں گے کیا وہ تپش برداشت کر پائیں گی؟ اگر رسیاں گرمی برداشت نہ کر سکیں تو نیچے جانے والا شخص کیا کرے گا؟ کسی کے پاس بھی ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ جب میں نے گڑھے کی سطح پر قدم رکھا تو ایک عجیب سا احساس تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خلائی مخلوق کے سیارے پر آ گیا ہوں۔ میں ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں کبھی کوئی انسان نہیں آیا تھا۔ یہ بہت جذباتی کر دینے والا کام تھا اور خطرناک بھی۔ ناظرین اکرام، ترکمانستان کے صدر اس مرتبہ اپنے ارادے میں زیادہ مستحکم اس لیے بھی نظر آتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس آگ کی وجہ سے ترکمانستان کے قدرتی وسائل نصف صدی سے ضائع ہو رہے ہیں، اور یہی آگ ملکی آبادی، آب و ہوا اور پورے خطے کے لیے بھی شدید نوعیت کے ماحولیاتی مسائل کی وجہ بھی ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس جہنم کے دروازے کو جتنا جلد ہو سکے بند کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ماہرین اپنی اس کوشش میں کب کامیاب ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس چینل پر اب آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔